آج کی جو ہماری شخصیت ہے ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی، یہ وہ ہستی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تب وہ ان کے خیمے میں رکے تھے. انہوں نے آپ کی بہت اچھی طرح سے میزبانی کی تھی. ہم آج بات کر رہے ہیں حضرت ام معبد کے بارے میں. اس کے بارے میں تفصیل سے کیونکہ میں بھی نہیں جانتی، میں خود جاننا چاہتی ہوں، اور کیونکہ ہم آتے جاتے خیر رمضان میں یہی بات کرتے ہیں کہ خیر کی طلب ہے، خیر کی تلاش کا سفر ہے، تو وہی سفر میں ہم اور آپ ایک ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ نرجس یہاں موجود ہے. نرجس، آپ سے سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی حضرت ام معبد کے بارے میں. دیکھیے سرم، بات یہ ہے کہ ہم جہاں پہ عام طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے ہم ہر چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سوشل میڈیا کی بھی بات کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین اسلام میں خواتین کا کردار دیکھیے، خواتین کی جو دین اسلام کے لیے خدمات ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، اور ایسی شخصیات جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں اور جن کا ذکر عام ہوتا رہا ہے، یہ شخصیات ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. ان کو فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جائیں. ہمارے لیے یہ شخصیات اہمیت رکھنی چاہیے. اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو ہم باقی چیزوں کو بھول جائیں گے. لیکن آج ہم اگر اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں تو ہمارا اس طرف رجحان نہیں ہے. اگر ہم ان ہستیوں کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں کہ رسول کے ساتھ ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی معرفت دیکھیے آپ. اصل چیز ہے معرفت. اگر آپ کے اندر معرفت ہوگی، اور وہ معرفت کیسے ہوگی کہ جتنا آپ ان ہستیوں کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا آپ ان ہستیوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، جتنا جانیں گے آپ ان کے نزدیک ہوں گے. سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے ساتھ، ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ میمونہ مرتضیٰ ملک یہاں موجود ہے. پلیز میمونہ آپ ہمیں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کے لیے، تو چند ہی دنوں میں ظاہر ہے ہر چیز ختم ہو گئی کھانے پینے کی، تو راستے میں ایک بہت بڑا خیمہ نظر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 اور صحابہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ. تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم رکو، میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون ہے. تو ایک اچھی صحت مند خاتون، طاقتور قسم کی آپ کو اندر ملی. تو آپ نے ان سے بہت محبت سے، بہت احترام سے بات کی کہ معزز خاتون، ہم مسافر ہیں اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ چاہیے، کہ آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں. تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اور گفتگو کا انداز سنا، تو وہ بہت محبت سے سرشار ہو گئیں، گو کہ اس وقت تک وہ اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھی. تو کہنے لگیں کہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی میزبانی کروں، مگر میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے شوہر جو ہیں وہ بکریاں لے کے ساری گئے ہوئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ خیمے سے باہر ایک نحیف سی بکری بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا اور یہ بھی تو ہے، اس کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ اگر اس کا دودھ ہوتا، یہ دودھ دینے والی ہوتی، تو یہ بھی میرا شوہر ساتھ لے جاتا، یہ لاغر کمزور بیمار سی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی کہ مجھے اجازت ہے، میں دودھ دو سکتا ہوں. تو کہنے لگی آپ کوشش کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہارے خیمے میں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے آؤ. اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا. وہ بھر گیا. آپ نے پہلے صحابہ کو پلایا، پھر آپ نے خود نوش فرمایا، پھر آپ نے معبد کو پیش فرمایا، اور پھر جب آپ جانے لگے تو آپ کو کوئی خیال آیا، آپ لوٹ کے آئے، آپ نے فرمایا وہ برتن دوبارہ دیجئے. پھر آپ نے دوبارہ دودھ دوہا اور ان کے شوہر کے لیے بھی چھوڑ گئے کہ آپ جب وہ آئیں تو انہیں بھی پیش کیجئے گا، اور انہیں بھی ہم ہماری طرف سے شکریہ ادا کیجئے گا. تو جب ابو معبد لوٹ کے آتے ہیں تو ام معبد جو نقشہ کھینچتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور پوری بات بتاتی ہیں، تو جو ہی سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کہیں یہ وہی تو نہیں جن کے اوپر اہل مکہ نے 100 اونٹنیاں رکھی ہوئی جن کے سر پہ. یہ تو جو تم نقشہ کھینچ رہی ہو، یہ جو انداز گفتگو بتا رہی ہو، اور یہ جو تم کرامت بتا رہی ہو دودھ والی، یہ تو مجھے وہی لگتے ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اگر میں بھی یہاں ہوتا تو میں ان کی میزبانی کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے وقت انہیں کہا کہ ام معبد ابھی تو ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم مدینہ جا رہے ہیں، جب بھی تمہارا جی چاہے ہم تمہاری میزبانی کریں گے، یعنی آج کا احسان اتاریں گے. تو آپ دعوت دیتے ہوئے تشریف لے گئے،
اور کچھ عرصے کے بعد پھر معبد کو اس قدر تجسس ہوا اور وہ کہنے لگیں کہ ابو معبد چلتے ہیں مدینہ، دیکھتے ہیں ان کو. اور پھر جب یہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بہت احترام فرمایا، ان کو تحائف دیے اور انہوں نے اسلام قبول کیا میاں بیوی نے. ماشاءاللہ. اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی. اچھا. اور ساری بکریوں کا دودھ ختم ہو جاتا تھا. اس وقت ایسا زمانہ آتا بیچ میں تھا، قحط بھی آیا نا، قحط کا زمانہ ہوا، بٹ اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا. ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے، ہر وقت تو جانور دودھ نہیں دے رہا بالکل ہوتا. بالکل. جب کوئی جانور بھی دودھ نہ دے رہا ہوتا وہ دے رہی ہوتی. اور جب قحط سالی بھی ہوتی سب اس بکری کا دودھ پیتے. 18 ہجری تک، یعنی اتنی بڑی عمر اس بکری کو ملی، اور جب تک کہ وہ زندہ رہی وہ دودھ دیتی رہی.